شریعت کو مطلوب کیا ہے کہ گولڈ ہے وہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، وہ بیچ کر قربانی کریں تاکہ ان کے دل کے اندر مال کی محبت کم ہو۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ فرض ہے، دیگر نیکیاں کرنا اپنی جگہ لازم ہے، لیکن ان سب نیکیوں سے بڑھ کر اس دن اللہ کو قربانی کرنا زیادہ پسندیدہ۔ کسی بھی مسلمان کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضور کو فرمایا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، ایک حصہ ہمارا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ یہ نہیں شریعت نے کہا کہ قربان کر کے پہاڑوں میں پھینک آؤ، شریعت نے کہا کہ ذبح کر کے گوشت نہر میں پھینک دو، سمندر میں بہاؤ یا جانوروں کے آگے ڈال دو۔ فرمایا ما رزقہم، تم کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت، آپ کی ادا، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں بھی باقی رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی کو رکھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ اللہ پاک نے رزق انسانوں کے کھانے کے لیے بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پالتو جانوروں کی قربانی اللہ پاک نے ہر امت میں رکھی، اور وہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایک بات تو یہ کہ صرف ہماری امت میں قربانی نہیں بلکہ ہر امت کے اندر قربانی تھی، اس کے درجے علیحدہ علیحدہ تھے، اس کا حکم الگ الگ تھا۔ پھر قربانی جب کی جاتی ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو قربانی لازم کی وہ ہمارے لیے، ہم ہی کھاتے ہیں، ایک حصہ ہمارا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی قربانی جو پالتو جانور ہیں ان کی ہوتی ہے۔ اب پالتو جانور ان کے بارے میں قرآن پاک نے ہی بیان کیا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، فرمایا کہ 8 جوڑے جو ہم نے لازم کیے جن کی قربانی ہو سکتی ہے، ان 8 جوڑوں میں بھیڑ دمبا، بکری بکرا، اونٹ اونٹنی اور گائے کا جوڑا۔ گائے کے اندر یاد رکھیے بھینس اور بھینسا، یعنی جس کو کٹا کٹی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی کی جنس سے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اسی کی نسل سے ہیں۔ اب ان 2 آیات سے پتہ یہ چلا کہ قربانی لازم ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کی جاتی ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے کھانے کے لیے ہے، اور جو پالتو جانور ہیں ان کی، اور پالتو جانور کے بارے میں قرآن سے سن لیا کہ وہ کس کس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضور کو فرمایا آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، جو 10 سال آپ نے گزارے مدینہ المنورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک سال کر لی تو دوسرے سال نہیں کی، بلکہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، اپنے نام کی کرتے، اپنے آل اولاد ان کے نام کی، اور اپنی امت کے نام کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اے علی جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے نام کی قربانی تم کیا کرنا۔ تو حضرت علی حضور کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھتے کہ آپ دوسری قربانی کیوں کر رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے، بڑے جوش جذبے اور محبت سے کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کہہ کے گئے اے علی میرے جانے کے بعد تم نے میرے نام کی قربانی کرنی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، ان باتوں سے ایک تو قربانی کے وجوب کا پتہ چلا، قربانی کیسے کرنی ہے، اللہ کا نام لے کر کرنی ہے، اور کن جانوروں کی کرنی ہے وہ بھی مختصر خلاصہ آپ کو عرض کیا۔ پھر اس بات سے یہ بھی پتہ چلا اپنا وجوب تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے والدین کے نام کی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد کی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کے نام کی۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی کرنا چاہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، حضور کی امت کے نام کی کرنا چاہتا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ مختصر یہ کسی بھی مسلمان کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے بالکل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عید والے دن یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اتنا زیادہ اللہ پاک کو اچھا نہیں لگتا جتنی قربانی لگتی ہے، یعنی خون بہانا، جانور کا جو خون بہایا جاتا ہے قربانی کر کے، اللہ پاک کو یوں کہہ سکتے ہیں نماز سے بھی زیادہ، دیگر نیکیوں سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ فرض ہے،
دیگر نیکیاں کرنا اپنی جگہ لازم ہے، لیکن ان سب نیکیوں سے بڑھ کر اس دن اللہ کو قربانی کرنا زیادہ پسندیدہ۔ قربانی سے جو بھاگتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہم پر لازم نہیں ہے، یاد رکھیے گا جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت کون ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں یا چاندی ہو، یا حاجت اصلیہ میں جو زائد ہے سامان جو استعمال میں نہیں آتا گھروں میں، وہ اس قیمت کے برابر بنتا ہے، تقریباً کم و بیش اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 4.5 لاکھ روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ پیسے ہوں کسی کے پاس، اتنا مال تجارت ہو، سامان ہو جو بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور اسی کی قیمت کے برابر اگر حاجت اصلیہ میں سے، گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، ایکسٹرا ہوتی ہیں، کپڑے 20-30 جوڑے رکھے ہوتے ہیں، کمروں کے اندر ایسی چیزیں لگائی ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ضرورت کیا ہے؟ ضرورت پنکھے ہیں، کمرے کے اندر اگر ایک بلب ہے وہ ضرورت ہے، دوسرا ایکسٹرا ہے، اور فریج ضرورت ہے، ٹی وی ضرورت نہیں ہے، LCD ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرورت میں فریج کو ضرورت میں کہا، LCD ہے تو اس کی قیمت شامل کرنی پڑے گی، کئیوں نے ہر کمرے کے اندر LCD لگائی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں شامل کر کے اگر کچھ پیسے ہیں، کچھ زیور ہے، اور کچھ حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، اس کی قیمت اگر سب کی ملا کر 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے، واجب ہونے کے باوجود واجب ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑا سخت حکم ہے اگر کوئی سمجھے تو، یعنی ذو فرمانا یہ چاہ رہے اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کل وہ گھروں میں سمجھتے ہیں کہ ابا حضور کے نام کی قربانی ہو گئی تو سب کی طرف سے ہو گئی، اماں کے نام کی ہو گئی تو سب کی طرف سے ہو گئی، گھر میں ایک قربانی کر دی تو سب کے نام کی ہو گئی۔ یاد رکھیے گا اگر گھر کے اندر خواتین ہیں، ان کے پاس اکثر اوقات 1.5 تولہ سونا ہوتا ہے، یا گولڈ اتنا تو ہوتا ہے، زیادہ نہ ہو، تو اگر ان کے پاس 1.5 تولہ سونا ہو اور 500 روپے بھی موجود ہوں، 1 تولہ سونا ہو اور 500 روپے بھی عید والے دن موجود ہوں تو ان پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں ادا کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ خواتین کہتی ہیں کہ میرا شوہر میری طرف سے ادا کرے، میرا والد ادا کرے، میرا بھائی ادا کرے قربانی۔ اگر آپ کا شوہر ادا کر دے اچھی بات ہے، والد ادا کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا نہ شوہر پر واجب ہے، نہ ابا حضور پر واجب ہے، نہ بھائی پر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف سے قربانی ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہوں گی۔ یہ میں خواتین کے لیے مسئلہ عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، گھر پہ جا کر بتائیے گا، ویڈیو بھی ہوگی ہماری سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی جائے گی، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سب سن سکتے ہیں۔ عورتیں، خواتین یہ جو بہانہ بناتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہماری طرف سے ادا کرے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کو مطلوب کیا ہے کہ گولڈ ہے وہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، وہ بیچ کر قربانی کریں، تاکہ ان کے دل کے اندر مال کی محبت کم ہو۔ اور مال پیسہ نہیں ہوتا، مال زیور ہوتا ہے، مال تجارت ہے، مال درہم و دینار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور حاجت اصلیہ سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں عورتوں نے جو ہے نا آرٹیفیشل گولڈ بھی وہ بھی رکھا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے ان کے پاس، چاندی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضرورت سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں جن کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا، شاید 2 سال کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہو۔ 10 جوڑے چپلوں کے رکھے ہوتے ہیں، ضرورت 1-2 کی ہے۔ تو شریعت نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے اور تم اپنا بیٹا نہیں کر رہے، تم ایک جانور قربان کر رہے ہو، جانور قربان کر کے ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، فرمایا وہ جو پالتو جانور تم نے قربان کرنا ہے وہ تمہارے کھانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں شریعت نے کہا کہ قربان کر کے پہاڑوں میں پھینکاؤ، شریعت نے کہا کہ ذبح کر کے گوشت نہر میں پھینک دو، سمندر میں بہاؤ، یا جانوروں کے آگے ڈال دو، فرمایا ما رزقہم، تم کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے کھانے کے لیے ہے، قربانی ہمارے لیے ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو پھر بھی ہم کنجوسی کریں، بہانے کریں، مہنگائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، آخری بات عرض کروں، قربانی کا تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا میری تو 25,000 40,000 50,000 سیلری ہے، میں قربانی کیوں کروں، میری تو آمدن اتنی ہے 50,000۔ قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، قربانی کا نصاب سے تعلق ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے 4.5 لاکھ روپے ہیں، یا ساری چیزیں ملا کر تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا مال تجارت، تھوڑا سا حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے، ساری چیزیں ملا کر 4.5 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تنخواہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تنخواہ کم ہے زیادہ ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اس کی بڑی برکات ہیں جب اللہ کی بات مانیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے نا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی بات کو مان کر ہم قربانی کریں گے، کیا اللہ برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ دنیا و آخرت میں
ہمیں عزت نہیں عطا فرمائے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں قربانی کرو، تو اللہ نے ہی رزق دینا۔ ہم رزق کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، بینک بیلنس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ کاروبار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اپنے ہاتھ میں کیوں لینا چاہتے ہو؟ جو اللہ پاک نے کہہ دیا میں نے دینا ہے تو رب نے دینا ہے، تو اپنے کنٹرول میں جب سے لینا شروع کر دیا نا لوگوں نے، تو بے برکتی ہونا شروع ہو گئی۔ جب سے کہا کہ رزق میں دبا کر رکھوں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس وقت سے لے کر گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، بخل، کنجوسی اور سخاوت نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، یہ ہمارا جو ہے نا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قربانی کریں، دیکھیے گا اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔